بہت شکریہ جی صاحبزادہ عمران اختر صاحب. بس میں آپ کو ایک یقین جو آپ نے اپنی تقریر میں بات کی ہے اس حوالے سے ایک یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں بغیر کسی مذہبی، بغیر کسی قبیلے کے تعصب کے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہر اس انسان کی مدد کے لیے کھڑی ہے کہ جو کہ معاشرے میں پسا ہوا ہے اور جس کو مدد کی ضرورت ہے. الخدمت فاؤنڈیشن وہاں موجود ہے. اور الحمدللہ یہ کووڈ کے اندر ہم نے جب اسپرے شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے گرجا گھروں کا اور ان کا اسپرے شروع کیا. سب سے پہلے وہاں پہنچے، اس کمیونٹی کو ایڈریس کیا. تو الخدمت ابھی کچھ چند دن پہلے ہم کچی آبادیوں میں، عیسائی آبادیوں زیادہ کچی آبادیوں میں وہاں پانی کے پروجیکٹس کیے. تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس ریس کا، مذہب سے، وہ آدمی جو پسا ہوا ہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کسی نسل سے اس کا تعلق ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اس کی مدد کے لیے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. اب میں تقریب کے بالکل، کیونکہ ہم آخر میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے میں اب صدر مجلس جو ہماری تقریب کے دلہ بھی ہیں اور جن کے بارے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میں ان کو بلاؤں گا تو کون سے لفظ استعمال کروں، کس طرح ان کو دعوت دوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب ہوں. ایک نوجوان آدمی ہے اور پنجاب کے اندر دن رات، ان کا اپنا بزنس ہے، اس بزنس کو بھی وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، دن رات اس کوشش اور کاوش میں مگن ہے کہ جو فلاحی انسانیت کا یہ بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور جس کا جواب انہیں کل جا کے دینا ہے، اس کے اندر کوئی تساہل نہ برتے. اور کل مری تھے، پھر سرگودا تھے، آج یہاں ہیں، پھر پتہ نہیں انہوں نے کل کہاں ہونا ہے. مطلب ان کا دن رات اس کام کے اندر، اس کوشش اور کاوش کے اندر جتا ہوا ہے. اور ہمارے لیے، کم از کم میں بھی اپنے آپ کو نوجوان تصور کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. اس لیے بلا تاخیر میں دعوت دوں گا صدر الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب محترم رضوان احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. محترم رضوان. السلام علیکم جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ. سب لوگ محبت اور ادب سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے جی میں آج کی اس پروکار تقریب کے انعقاد پر الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل کلر سیداں اور راولپنڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں جتنے مہمانان موجود ہیں جن میں صاحبزادہ عمران اختر صاحب سی او ہیں ٹی ایم اے کلر سیداں کے، حافظ سہیل اشرف صاحب کا بھی ہم نے خطاب سنا، راجہ اسرار ایڈوکیٹ صاحب، پریس کلب کے ممبران حاجی ریاست صاحب، اسی طرح جو سرپرست ہیں الخدمت کے حاجی ابرار صاحب، صدر الخدمت محمد توقیر صاحب، اور اس ساری گلدستے کو جوڑنے والے جاوید اقبال صاحب اور ہمارے گروپ لیڈر جو پی پی سیون کے راجہ تنویر صاحب. باتیں تقریباً ساری ہو چکی ہیں. الخدمت کا بھی ایک تفصیلی تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ جتنا کام ہے ہم کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جتنے ہمارے عہدیداران ہیں وہ سارے والنٹیئر ہیں، یعنی وہ الخدمت سے تنخواہ نہیں لیتے. عموماً جب این جی او کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں باہر سے 1000 روپے آیا تو 1000 روپے میں 400 500 تو بس انتظامی اخراجات میں جو ہے وہ خرچ ہو جائیں گے، اور بیچارے غریبوں تک تو 40-50 روپے پہنچیں گے، اس سے زیادہ نہیں پہنچیں گے. لیکن جو الخدمت کو بنانے والے تھے، ظاہر بات ہے یہ جماعت اسلامی کی ایک
شعبہ ہے خدمت کے حوالے سے، تو انہوں نے بطور خاص اس کا اہتمام کیا کہ جتنی ہم 150 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں پورے پاکستان، اور اس کے 10 ریجن ہیں، تو ڈسٹرکٹ ریجن ہیڈ آفس سارے جتنے ہمارے عہدیداران ہوں گے وہ والنٹیئر ہوں گے۔ ایک یہ ٹیم ہوگی جو اسٹریٹجک ڈیسیژنس کرے گی، فیصلے کرے گی، فنڈز اکٹھے کرے گی۔ اسی طریقے سے ایک ایگزیکیوشن کی ٹیم ہوگی، تاکہ ہمیں ایک پروفیشنلزم بھی ہم نے اس کو انشور کرنا ہے کہ جو بھی ہم پروجیکٹس کریں ان کی کوالٹی ایشورنس بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں بتایا گیا اسٹیج سے کہ جی 65 بچے ہیں تحصیل کلر سگنا کے جن کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں۔ ہمارا آئیکونک پروگرام ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا۔ جیسے آپ عیدی کا نام سنتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں ایمبولینس آ جاتی ہے، اسی طرح شوکت خانم کا نام سنتے ہیں تو ہاسپٹل آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو الخدمت کا آئیکونک پروگرام ہے وہ ہے آرفن کیئر پروگرام۔ آرفن کیئر پروگرام میں ہم 5 قسم کی سروسز دیتے ہیں اپنی فیملی جو بچے ہوتے ہیں۔ پہلی سروس یہ ہوتی ہے ان کی تعلیم کے لیے، ان کی خوراک کے لیے 2 چیزیں کور کرتے ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے ہم ان کو ماہانہ ان کی ورک شاپ کرتے ہیں کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کی سافٹ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی کردار سازی کے لیے۔ یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے، یعنی بچے کو تعلیم دے رہے ہیں آلریڈی اسکولز میں، ان کی فیسیں ہم پے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے بھی ایک ماہانہ ہم نے ورک شاپ، یہاں ماشاء اللہ توقیر صاحب موجود ہیں، دار ارقم اسکول میں ان کا اسٹڈی سینٹر ہے، وہاں پہ وہ ان کی ورک شاپ ہوتی ہیں۔ چوتھی چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے سال میں 2 دفعہ ان کی ہیلتھ اسکریننگ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے مزید فردر انویسٹیگیشن کی تو ہمارے ہاسپٹلز موجود ہیں، وہاں پہ وہ بچے جاتے ہیں۔ 5ویں چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مائیں ہوتی ہیں، جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں، ہم ان کے اندر بھی سکلز ڈیولپ کر کے ان کو بلا سود قرضہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کی سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام میں۔ یہاں صاحبزادہ عمران صاحب نے کہا کہ وہ ڈیٹا پرووائڈ کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمیں ڈیٹا یہاں ملتا ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم میکسیمم اسپانسر کریں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 44 لاکھ بچے یتیم ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کچھ لوگ تو ویل آف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ یتیم بچے جو ہے نا اس لحاظ سے بڑے ان کے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے کہ باقی سوسائٹی کا ہر فرد اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، پروٹیسٹ کر سکتا ہے، آرگنائزیشن بنا سکتا ہے، لیکن یتیم بچہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ اپنے ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کی اولاد باپ کی شفقت سے محروم ہو تو اس کو کیا کیا کمیاں جو ہے وہ محسوس ہوں گی، اور کیا کیا کمیاں اور جو جسے کہہ لینا پرابلمس کو فیس کرنا پڑیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اشفاق یہاں بڑی اچھی بولے شاہ کہ آپ نے اشعار پڑھے، اشفاق احمد نے ایک دفعہ کہا کہ اے پتر جڑا دینا ہوتا ہے نا اللہ جڑا دیتا ہے نا اسے کیوں دینا ہے، یعنی جو ہم دیتے ہیں سم ٹائم ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ ایک بک ہے ان سرچ آف ایکسیلنس، ٹاپ کے دنیا کے جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ غیر مسلم ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا، تو بہت ساری ان کے ٹریڈس تھے، ان کی عادات تھی، لیکن ایک جو چیز سب میں کامن تھی وہ تھا دینے پہ یقین، لا آف گیونگ۔ اچھا ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو پالیسی کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی جب ہم دیں گے یا اپنے گھر میں کوئی پالتو جانور پالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ چیریٹی بہت بڑی تعداد میں چیریٹی لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی، لیکن ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ایک اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کریں گے، 1 روپیہ خرچ کریں گے، 700 گنا کا تو وعدہ ہے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دے۔ تو الحمدللہ پاکستانی نیشن اس لحاظ سے بڑی میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ویسے تو ہم پاکستان کی جہاں بیٹھتے ہیں خرابیاں، خامیاں اور کمیاں بیان کرتے ہیں، لیکن خوبی یہ ہے کہ 700 ارب روپے کی چیریٹی ہر سال پاکستانی قوم کرتی ہے، اور یہ جتنا مساجد کا نظام، جتنا مدارس کا نظام، ٹھیک ہے نا جی، یہ جتنے ویلفیئر کے پروجیکٹس جو ہیں یہ وہ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کووڈ میں کیا ہوا، کووڈ میں پوری دنیا میں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا،
یو کے کی میں مثال دے دیتا ہوں، 2000 پاؤنڈ سے لے کے 40,000 پاؤنڈ تک لوگوں کو گورنمنٹ نے دیا۔ ہمارے یہاں ایک احساس پروگرام تھا، اچھا پروگرام تھا، لیکن وہ آٹے میں نمک سے بھی شاید کم تھا۔ تو پاکستانی قوم میں جو پاورٹی لائن میں 50% سے زیادہ لوگ نیچے رہ رہے ہیں، کس نے سنبھالا؟ کیوں یہاں پہ رابری نہیں ہوئی؟ کیوں یہاں پہ ڈکیتیاں نہیں ہوئی؟ کیوں یہاں پہ قتل عام نہیں ہوا؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ لوگوں نے لوگوں کو سنبھالا، اور ان کا ذریعہ بنی الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے، اور الحمدللہ 2 ارب روپے سے زیادہ مالیت کا صرف کووڈ میں ہم نے کام کیا، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم جیسے کمزور بندوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لیا، بہت بڑی خدمت لی۔ تو آج کی تقریب اس لحاظ سے بڑی خوش آئند ہے کہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ یہاں بات ہو چکی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، رنگ، نسل، مذہب، لینگویج، کاسٹ، کوئی چیز بیریئر نہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ بھی آپ کے لیے شاید ایک نئی بات ہوگی کہ الخدمت فاؤنڈیشن صرف پاکستان میں کام نہیں کر رہی، ہم نے یتیم بچوں کے لیے آغوش جو ہے وہ ترکی میں بھی بنایا، غازی انتیب میں، شامی جو یتیم بچے ان کے لیے۔ تو الحمدللہ پاکستان کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے نا باہر کہ جی یہ صرف مانگنے والی قوم ہے، اور جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جی بس ہمیں کوئی امداد مل جائے، تو اس پرسپشن کو بھی دور کیا ہے الحمدللہ۔ ہم نے روہنگیا کے مسلمانوں کی جا کے مدد کی ہے، ہم نے بھی فلسطین کے اندر جو وہاں کی ٹرکش NGOs تھی ان کے ذریعے ان کی بھی مدد کی ہے، اور ہم نے شامی مہاجرین کی بھی مدد کیا۔ اور ابھی ہمارے پلان میں یہ ہے کہ اگر افغانستان میں گورنمنٹ ہمیں NOC دے اور وہاں کے حالات فیوریبل ہوں تو ہم وہاں جا کے ان لوگوں کی خدمت کریں۔ تو ہم تو اکراس دا گلوب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن بیرونی دنیا میں پاکستان کی ایک اچھی پہچان بھی بن رہی ہے۔ تو اس سب کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں بالآخر ہمارے ڈونرز پہ جاتا ہے، وہ ڈونرز جن کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا۔ ہمارا یہ ہدف ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی معذور ایسا آدمی نہ بچے کہ جس کو ہم ویل چیئر نہ دیں۔ آپ اس تحصیل سے صدر صاحب یہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں کہ جتنے لوگ یہاں معذور ہیں آپ کی کلر سیدھا تحریک اس تحصیل کے اندر، 100 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں، آپ ہمیں اپلیکیشنز بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ویل چیئر پرووائڈ کریں گے۔ اور آخری بات جو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارا جو کام ہے اس کے پیش نظر جو میں نے پہلے بات کی کہ رضا الہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے وہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ سوسائٹی کا ایک کہہ لیں کہ نمک ہوتے ہیں، زمین کا نمک ہوتے ہیں، پہاڑی کے چراغ ہوتے ہیں، یہ بڑے قابل ذکر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ محدود وسائل میں آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی مرحلے پر ان کو اللہ نے موقع دیا، اللہ نے عزت دی اور لوگوں نے ان کو موقع دیا، تو یہ ایسی خدمت کر کے جائیں گے کہ دنیا یاد رکھے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو ہر لحاظ سے آپ کی پشتیبانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔